الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ محترم حاضرین اور معزز سامعین، سورہ بقرہ کی 166 سے 173 تک آیات مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جوڑ کے پڑھیں تو اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، اور جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی پیروی کرنے والوں سے بیزاری کا اظہار کر دیں گے، وَرَأَوُا الْعَذَابَ اور عذاب کو دیکھیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ اور ان کے آپس کے سارے رابطے ٹوٹ جائیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، اور وہ جو پیروی کرتے تھے گمراہ لوگوں کی، گمراہ کرنے والوں کی، ان کے پیچھے چلتے تھے،
وہ کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں ایک بار لوٹا دیا جاتا، ایک بار دنیا میں ہم واپس کیے جاتے، تو جس طرح آج ہم سے بیزار ہو رہے ہیں، ہم جن کے پیچھے چلتے تھے، ہم ان سے بیزاری کا اظہار کر دیں۔ جو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے جن لوگوں کو گمراہ کیا، تو قیامت کے دن وہ اظہار برات کر دیں گے، کہیں گے ہم نے تو ان کو نہیں گمراہ کیا تھا، یہ خود گمراہ ہوئے۔ تو گمراہ ہونے والے کہیں گے کاش دنیا میں ہمیں پھر بھیج دیا جاتا، آج جس طرح ہم سے یہ اظہار برات کر رہے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم بھی اصلاح تعلقی کا اظہار کرتے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، ایسے ہی اللہ ان کے اعمال انہیں حسرتیں دکھا کر، حسرتیں بنا کر دکھائے گا۔ وما ہم بخارجین من النار، اور وہ نار جہنم سے کبھی بھی نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، ارشاد فرمایا اے لوگو، زمین میں جو چیز حلال تمہارے لیے حلال اور طیب رکھی گئی ہے اس میں سے کھاؤ۔ زمین میں جو چیز حلال اور طیب ہے وہ کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، یعنی نفس کی پیروی نہ کرو۔ الشیخ الاکبر محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ نے یہاں ایک لطیف سا نقطہ بیان کیا ہے کہ جب وجود سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، روئے زمین سے مٹی چنی گئی، احادیث مبارکہ میں بھی اس کا بیان ہے کہ پوری روئے زمین سے مٹی کے ذرات اٹھائے گئے اور اس سے آدم علیہ السلام کا وجود بنایا گیا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد مختلف شکلیں ہیں، مختلف رنگ ہیں، کوئی سانولا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے۔ زمین کے مختلف جو اجزاء تھے اس کے اثرات آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ تو الشیخ الاکبر ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں شیطان زمین میں گھوما تھا وہاں سے جو ذرات اٹھائے گئے ان سے نفس کا مقام پیدا کیا گیا۔ جہاں سے بری خواہشات اٹھتی ہیں، مقام نفس کہاں ہوتا ہے، اس کے بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں۔ بعض اہل علم کا یہ خیال ہے کہ وہ پیشانی کے مقام پر ہوتا ہے، لیکن محققین اور اصحاب مشاہدہ کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو ناف ہے اس مقام پر وہ ایک لطیفہ ہوتا ہے، یہاں ایک مقام رکھا گیا ہے روحانی طور پر جہاں سے برے خیالات اٹھتے ہیں اور دل کی طرف آتے ہیں۔ صوفیہ اور عرفا کی ایک تحقیق یہ بھی ہے کہ جب ہم نماز میں اپنے ہاتھوں کو ناف پر باندھ لیتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں تو پھر جو برے خیالات ہیں وہ اوپر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ ہمارے مرشد پاک فرماتے تھے کہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے جب اللہ پاک مہربان ہوتا ہے پھر وہ وقت آتا ہے کہ اس ناف کے مقام سے ایک باطنی رگ دل کی طرف آتی ہے جہاں سے وسوسے اور گناہوں کے خیال پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک جب مہربانی کرتا ہے تو اس رگ کو کاٹ دیا جاتا ہے تو اللہ نفس سے بندوں کو آزاد فرما دیتا ہے۔ وہ ان کا اپنا مشاہدہ تھا کہ روحانی طور پر اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، تو پھر اللہ کے ایسے بندے نفس کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں،
وہ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں اس مالک کی رضا پیش نظر ہوتی، اس میں نفس کا دخل نہیں ہوتا۔ ایسے بندے اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن پر شیطان قابو نہیں پا سکتا، اس کا بس ان پر نہیں چلتا۔ تو جہاں جہاں سے وہ مٹی اٹھائی گئی جس میں شیطان کے قدموں کے نشانات تھے، اس سے نفس کو بنایا گیا۔ تو وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کے نشان کی پیروی نہ کرو، یعنی اس کے نتیجے میں جو نفس پیدا ہوا ہے اس کی پیروی نہ کرو، اپنے رب کے حکم کی پیروی کرو، یعنی خواہشات نفس کی اتباع نہ کرو، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کی بات کو مانو۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک یہ جس کے قدموں کے نشانات کی، یعنی اس کے قدموں کے جو اثر یافتہ نشانات ہیں اور اس کے قدموں کے جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے، اس کے اثرات سے پیدا ہونے والی جو چیز ہے اس کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، اور وہ تمہیں صرف اور صرف بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ تمہیں یہ بھی حکم دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ باتیں کرو جس کا تمہیں علم نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس بات کی پیروی کرو، اس بات کو مانو جو اللہ نے نازل کی ہے، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے جو اللہ نے نازل کیا، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، جس طرح ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ہم نے ان کو ایسا کرتے دیکھا ہے تو ہم اپنے باپ دادا کی باتوں کو چھوڑ کر اللہ کی بات کو مان لیں۔ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہیں جانتے ہوں اور عقل بھی نہ رکھتے ہوں، پھر بھی وہ انہی کی باتوں کو عمل کرتے ہیں اور اللہ اور رسول کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آل عرب اپنے طور پر کچھ جانوروں کو ذبح کرنا، ان کا گوشت کھانا اور ان سے فوائد حاصل کرنا حرام سمجھتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر ان جانوروں کے نام قرآن مجید میں بھی ہیں، حدیث میں بھی۔ جب کوئی اونٹنی بچے دیتی اور اس کا 5واں بچہ نر ہوتا تو اس کو وہ چھوڑ دیتے تھے اور اس کے گوشت کا استعمال جائز نہیں سمجھتے تھے، اس پر سواری کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ وہ کسی کی فصل میں چلی جائے تو اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں تھی، کسی کی فصل میں چلی جائے چلے۔ اپنی طرف سے انہوں نے ایک جانور کو یہ عزت دی ہوئی ہوتی تھی کہ اس کا استعمال ہمارے لیے حرام ہے، اس کو کہتے تھے بخیرہ۔ دوسرا تھا صائبہ، یہ بھی ایک جانور تھا۔ جب وہ کسی جانور سے سفر کر کے واپس آتے اور راستے میں کوئی مشکل پیش نہ آتی، اس جانور کو آئندہ کے لیے چھوڑ دیتے تھے، یا جنگ میں کسی جانور کے اوپر وہ فتح پا کر آ جاتے تو اس جانور کو پہ چھوڑ دیتے تھے، نہ اس کا دودھ استعمال کرتے تھے، نہ اس کا گوشت کے لیے ذبح کرتے تھے، نہ اس پر سواری کرتے تھے۔ اس کو کہتے تھے صائبہ۔ ایک جانور تھا وسیلہ، وہ اونٹنی جو نر بچے پیدا دیتی، وہ مسلسل نر بچے پیدا، مادی بچے پیدا کرتے، اس کو بھی وہ چھوڑ دیتے تھے، اسی طرح اس کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ اور ایک تھا حام، اونٹ جب اونٹنی کے ساتھ جوڑا قائم کرتا اور اونٹنی کو وہ حاملہ کرتا تھا تو وہ ایک ان کی تعداد تھی کہ اس حد تک جو اونٹ کسی اونٹنی کے ساتھ جڑ جائے اس کے بعد اس کو وہ چھوڑ دیتے تھے، اس کو ذبح نہیں کرتے تھے، اس پر سواری نہیں کرتے تھے۔ ان سے کہا جاتا کہ کیوں نہیں تم اس کا گوشت کھاتے ہو؟
اللہ نے تو منع نہیں کیا، تو کہتے تھے ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب انہیں کہا جائے کہ اللہ کے حکم کی پیروی کرو تو وہ اپنے باپ دادا کا نام لے لیتے، جبکہ وہ نہ عقل والے تھے نہ شعور والے تھے، اپنی مرضی سے انہوں نے ایک چیز کو حلال و حرام کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْهِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس کی سی ہے جو کسی ایسے کو پکارے جو چیخ و پکار کے سوا کچھ نہ سنے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور وہ نہیں سمجھتے۔ اندھیری رات میں آوازیں دو اور جانور گم ہو چکا ہو اور آوازیں دے، نہ کوئی سن رہا ہے نہ اس کو سمجھ آ رہی ہے، تو کفار کی مثال دی گئی کہ وہ ایسوں کو پکارتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، اللہ کے علاوہ انہوں نے معبودان باطلہ بنائے ہوئے ہیں۔ ان کے مذمت کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو اے ایمان والو تمہیں جو طیبات دیے ہیں، پاکیزہ رزق دیے ہیں، ان کو کھاؤ، حلال اور طیب کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے حرمت کی گرہ کو کھول دیا وہ حلال ہے۔ اللہ نے جس کو حلال کیا، تمہارے لیے جائز کیا، وہ حلال ہے، لیکن طیب تب ہوگا کہ اس کو جائز طریقے سے آپ حاصل کریں۔ مثلا بکری ہے، یہ حلال جانور ہے، حلال تو ہے، لیکن چوری کی بکری لے کر کسی نے ذبح کر دی تو حلال چیز کو اس نے ذبح کیا، وہ حلال تو ہے لیکن طیب نہیں رہی۔ طیب تب ہے کہ اس کا اصول کا طریقہ بھی حلال ہو، اصول کا طریقہ بھی جائز ہو، تو تمہارے لیے حلال و طیب چیزوں کا حکم ہے کہ وہ کھاؤ۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، اِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ، بے شک تمہارے لیے مردار کو حرام کر دیا گیا۔ 4 چیزوں کی صراحت کے ساتھ حرمت بیان کی گئی۔ جو مردار ہے وہ اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے۔ حلال جانور تھا لیکن وہ مر گیا ہے خود بخود، حلال جانور خود بخود مر جائے تو وہ حرام ہے، تم نے اس کو ذبح نہیں کیا۔ والدم، اور خون، قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اس کی وضاحت کی گئی، تفسیر کی گئی کہ بہنے والا خون، جس طرح جانور کو آپ ذبح کرتے ہیں جو خون بہتا ہے وہ حرام ہے، لیکن گوشت کے اندر جو خون رہ جاتا ہے وہ بعد میں کاٹتے ہوئے اگر جسم کے ساتھ لگ جائے تو وہ حرام نہیں ہے، وہ بہنے والا نہیں ہے۔ جو بہنے والا ہے وہ بہہ جاتا ہے ذبح کے وقت۔ جب شرعی طریقے سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اندر سے سارا گندا خون وہ نکل جاتا ہے، اور جب تک جانور تڑپتا رہے اس وقت وہ خون نکلتا ہے، جب وہ بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو وہ خون سارا نکل جاتا ہے۔ اس لیے جب تک ذبح کرنے کے بعد جانور میں تھوڑی سی بھی زندگی باقی ہے تو اس کا گوشت کاٹنے کا عمل شروع نہیں کرنا چاہیے۔ جب بالکل وہ اپنی حرکت بند کر دیتا ہے اس وقت وہ سارا خون نکل جاتا ہے تو اس میں لذت بھی پیدا ہو جاتی ہے، مکمل طور پر وہ شرعی وہ ذبح کے طریقے پر اس پر عمل ہو جاتا ہے۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور تمہارے لیے خنزیر کا گوشت حرام کر دیا گیا۔ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور ہر وہ جانور ذبح کے وقت جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے۔ ہمارے تر غیر باغ ولا عاد، اور جب کوئی شخص مجبور ہو جائے اور بے تاب و بے قرار ہو جائے، اس کے پاس حلال چیز کوئی کھانے کی نہیں ہے، وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے اگر کوئی مجبوری کی صورت میں حرام چیز کھا لیتا ہے، غیر باغن، وہ باغی بھی نہیں ہوتا، اس کا ارادہ خدا کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کا نہیں ہوتا، ولا عادن، اور حد سے بڑھنے والا بھی نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا کھایا اور پھر پورا آرام کھانے لگ جائے، تھوڑا سا لقمہ اتنا کھا سکتا ہے جس سے اس کی زندگی بچ جائے، یعنی کوئی چیز پینے کی نہیں ہے اور شراب پڑی ہوئی ہے اور اس کا حلق کانٹے سے سوکھ رہا ہے، مرنے کے قریب ہے،
تو وہ تھوڑا سا اتنا ایک گھونٹ پی سکتا ہے جس سے اس کا حلق تر ہو جائے، اتنی اس کو اجازت ہے والا۔ اور اسی طرح اگر مرنے کے قریب ہے بندہ اور کوئی چیز اس کے پاس کھانے کی نہیں ہے، تو حرام کوئی چیز ایسی ہے وہ اتنی کھا لیتا ہے جس سے اس کی زندگی بچ جاتی ہے، تو اس کے لیے جائز ہے، بلکہ زندگی بچانے کے لیے یہ فرض ہے۔ یہ فرق ہے کہ زندگی بچانے کے لیے اگر وہ اس وقت نہیں کھاتا اور مر جاتا ہے تو خودکشی ہوگی۔ صاحب حسامی نے اس پر بڑی تفصیلی بات کی ہے کہ ایک بندہ پیاس سے مر رہا ہے اور اس کے پاس کوئی چیز جائز نہیں ہے پینے کی، تو ایک آدھ وہ شراب کا قطرہ گھونٹ پی سکتا ہے جس سے اس کی زندگی، اگر نہیں پیتا وہ مر جاتا ہے تو خودکشی میں آئے گا۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اگر ایک بندے کے ایمان کا مسئلہ آ گیا ہے، ایک کافر نے آ کر اس کے اوپر کلاشن کوف رکھی، تلوار رکھی اور کہا کہ زبان سے کلمہ کفر کو نکالو، تو اب قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ زبان سے کلمہ کفر نکالے، لیکن وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو وہ مومن ہوگا۔ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ۔ اور یہ آیت کریمہ اس وقت اتری تھی جب حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو، جب ان کے بھائی، ان کے والد، ان کی والدہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، تو حضرت عمار بن یاسر کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا گیا، تو زبان سے کلمہ کفر نکل گیا، اور لوگوں نے آ کر کہا کہ عمار کافر ہو گئے ہیں، تو حضور نے فرمایا کلا، ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، عمار کافر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایمان عمار کے دل میں گھس چکا ہے۔ اور فرمایا اس کے کانوں کی لوح تک، اس کے ہڈیوں کے اندر جو مغز ہے اس گودے کے اندر بھی ایمان گھس چکا ہے، اس کی رگ رگ میں اور بالوں کی جڑوں میں بھی ایمان گھس چکا ہے، اب وہ کافر نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت اتاری کہ اگر کلمہ کفر زبان سے نکل جائے اور ایمان پہ بندہ مطمئن ہو تو وہ کافر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان صرف قلب کی تصدیق کا نام ہے، کہ اس کا دل جو مطمئن ہے، جو زبانی اقرار ہے وہ کئی صورتوں میں اپنی جان بچانے کے لیے اگر زبان پہ کوئی ایسی بات لے آتا ہے، لیکن وہ زبانی اقرار ساکت ہو جاتا ہے لیکن قلبی تصدیق ساکت نہیں ہوتی۔ تو جس طرح اگر اپنی جان بچانے کے لیے کوئی بندہ ایمان چھپا لے اور زبان پر کوئی ایسا جملہ لے آئے جو کفر کا اظہار کرنے والا ہو تو وہ اس کے لیے جائز ہے، اس کے لیے رخصت ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، خدا کے دین کی خدمت کے لیے ایسا کرتا ہے تو وہ بطریق اولا جائز ہے۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب مشکل وقت آیا تو موسیٰ علیہ السلام کی جان پہ بن گئی، تو ایک بندہ موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں کھڑا ہو گیا اور اللہ کہتا ہے یکتم ایمانہ، یعنی اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے ایمان چھپایا ہوا تھا۔ جس نے ایمان چھپایا ہوا تھا لوگ تو اس کو کافر ہی سمجھتے تھے، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایمان اس نے چھپایا ہوا تھا، رجل مؤمن تھا، بندہ مومن، اس لیے کہ وہ ظاہری طور پر تو فرعون کے ساتھ رہتا تھا لیکن اس کا دل جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتا۔ تو ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، اور پھر اظہار اسلام اس کا کیا جاتا ہے، احکام شرع اس وقت آتے ہیں جب اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما وہ جب جان پہ بن گئی، آئندہ کے لیے لوگوں کے لیے سہولت ہو گئی، لیکن یہاں صاحب حسامی نے ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ اس وقت اجازت ہے کہ بندہ کلمہ کفر زبان پہ لے آئے، اجازت ہے۔ دو صورتیں ہیں، ایک بندے کی جان جا رہی ہے اور وہ بھوک سے مر رہا ہے، اب اس کے لیے حکم ہے کہ وہ تھوڑا سا حرام چیز بھی کھا سکتا ہے، حرام چیز بھی پی سکتا ہے، پیاس سے مر رہا ہے، اگر وہ نہیں کرے گا تو خودکشی ہوگی۔ لیکن اگر ایمان بچانے کی باری آئی اور وہ زبان پہ کلمہ کفر نہیں لاتا اور جان دے دیتا ہے، یہ خودکشی نہیں ہوگی، یہ اعلیٰ درجے کی شہادت ہوگی، یہ اعلیٰ درجے کی شہادت ہوگی اس کی کہ اس نے اپنی جان تو دے دی ہے لیکن کلمہ کفر زبان پر نہیں لایا۔ رخصت اور چیز ہوتی ہے،
عظیمت اور چیز ہوتی ہے، اور اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو رخصت کے مقابلے میں عظیمت کو ترجیح دیتے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر کا جو معاملہ تھا وہ سراپا معجزہ ہے، ان کی ساری زندگی حضور علیہ السلام کے معجزہ مبارک کا ایک اظہار ہے، اور ان کے ذریعے بہت ساری چیزیں بھی بعد میں ظاہر ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی کسوٹی بنایا تھا اہل ایمان کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، اور صحابہ کرام جدھر جدھر عمار بن یاسر جاتے تھے ان کے پیچھے پیچھے جاتے تھے، کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ دنیا سے جاتے وقت تک عمار حق پر قائم رہے گا۔ تو حضرات، دوسری چیز جو ہے وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، 4 چیزوں کا ذکر ہوا۔ حرم علیکم المیتہ، اور حضور کی حدیث ہے ابو داؤد شریف میں کہ ہر مردار حرام ہے سوائے 2 چیزوں کے، ایک ٹڈی اور دوسرا مچھلی، یعنی وہ ذبح کے بغیر آپ اس کو کھائیں گے وہ جب اس کو پکڑیں گے۔ اور دیگر حدیث مبارکہ میں بیان بھی کیا گیا کہ خود بخود کوئی مچھلی مر جاتی ہے پانی کے اندر اور وہ اوپر تیر رہی ہوتی ہے تو وہ حلال نہیں ہے، خود بندہ شکار کرے اور پھر مچھلی جو مرتی ہے وہ ذبح کے بغیر اس کا کھانا جائز قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا گیا کہ جو سمندر کے اندر جو جانور ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نظریہ یہ ہے کہ مچھلی کے علاوہ سمندری جانوروں میں سے کوئی بھی حلال نہیں ہے۔ دیگر ائمہ کے مختلف نظریات ہیں، اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ مچھلی کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں ان کے اندر بدبو پیدا ہوتی ہے، تفن پیدا ہوتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو حرمت کی علت ہے وہ خبث ہے، جہاں جہاں وہ تعفن، بدبو، گندگی پائی جائے گی وہاں تک یہ علت ساتھ جائے گی کہ علت حکم کے ساتھ دائر ہوتی ہے۔ جہاں جہاں علت چلی جاتی ہے حکم وہاں چلا جاتا ہے، جہاں جہاں خبث اور گندگی پائی جائے گی وہاں حرمت چلی جائے گی۔ مچھلی کے علاوہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک باقی جو جانور ہیں سمندر کے حلال نہیں ہیں۔ باقی ائمہ کے مختلف مذاہب ہیں۔ ہماری احکام القرآن امام ابو بکر جساس کی ہے، القیہ راسی کی ہے، اور احکام القرآن حضرت امام قرطبی کی ہے، یہ سب کتابیں میرے پاس موجود ہیں۔ ان میں اس بات کی وضاحت ہے کہ وہ جانور ذبح کے وقت جس پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا جائے، وہ بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے اور ذبح کے وقت بتوں کا نام لیتے تھے، اور نظر بھی بتوں کی مانتے تھے۔ ہمارے برے صغیر کے اندر چونکہ یہ مسئلہ بہت زیادہ اٹھایا گیا اور حلال کو حرام، حرام کو حلال کرنے کا ایک سلسلہ ایک جاری تھا، کہ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ کوئی بکرا اگر رکھا ہوتا ہے کسی بزرگ کے سال ثواب کے لیے کہ فلاں مزار پہ ذبح کریں گے یا فلاں بزرگ کے سال ثواب کے لیے، اس کو بھی حرام کہہ دیتے تھے۔ تو اس مسئلے پر جتنی کتابیں آج تک لکھی گئی ہیں ان میں انتہائی علمی اور تحقیقی کتاب ہے حضرت پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ کی وما اہل بہ لغیر اللہ، اعلاء کلمۃ اللہ۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے ضرورت یہ پڑی کہ لوگ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام کہتے ہیں، تو آپ نے اس پر قلم اٹھایا تھا، اور اس کی اتنی اہمیت تھی کہ مولانا انور شاہ صاحب کشمیری جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے، وہ جب یہاں آئے مغربی پاکستان، اس وقت پاکستان نہیں تھا، تو راولپنڈی میں ان کی ہمشیرہ یہاں بیائی ہوئی تھی پرانے قلعے کے پاس، وہ تو وہ گولڈا شریف گئے، حضرت صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، تو 2-2.5 گھنٹے ان کی اس مسئلے پر گفتگو ہوئی، اور انہوں نے آپ کے نظریے سے اتفاق کیا، اور پھر فیض الباری جو ان کے بخاری کے دروس ہیں اس کے اندر وہی نظریہ لکھا جو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ نے اس کے اندر جو فقہ حنفی ہے اس کے جزیات پیش کیے۔ ان میں سے ایک اہم جزیہ یہ ہے کہ ایک ہندو نے بت کے نام کا ایک جانور رکھا ہوا ہے، اور اس نے بت کے نام لگایا ہوا ہے، بت کے لیے اس نے ذبح کرنا ہے، اور جب ذبح کے وقت ذبح خانے میں وہ جانور گیا تو وہ ایک مسلمان کسائی کے ہاتھ چڑھ گیا۔ اب مسلمان کسائی نے اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کر دیا تو وہ حلال ہے کہ ذبح کے وقت اس پہ اللہ کا نام لیا گیا۔
اگرچہ اس ہندو نے جانور وہ بتوں کے لیے رکھا ہوا تھا۔ حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیرات الاحمدیہ التفسیرات الاحمدیہ 500 قرآن کی احکام کی آیات پر بڑی شاندار کتاب ہے ان کی، اس میں آپ نے یہ بھی لکھا ہے وَإِن نَوَا فُقَرَاءَ ذَلِكَ الْمَحَلِّ لَازِمَهُ سُوقُهَا، اور وَمِنْ هَٰؤُنَا عُلِمَ أَنَّ الْبَقَرَةَ الْمَنْظُورَةَ لِلْأَوْلِيَاءِ كَمَا هُوَ الرَّسْمُ فِي زَمَانِنَا حَلَالٌ طَيِّبٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ غَيْرِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقْتَ الذَّبْحِ۔ اور ہمارے ہاں ایک رواج ہے ہندوستان کے اندر کہ لوگوں نے ایک جانور اس لیے رکھا ہوتا ہے کہ اس کو 10 محرم میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ایصال ثواب کے لیے ذبح کریں گے، یا اسی طرح جانور اس لیے بندے نے گھر میں رکھ کر پالا ہوتا ہے کہ اس کو حضور غوث پاک کی 11ویں والے دن ذبح کریں گے۔ فرمایا اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ جانور حلال ہے اور طیب ہے، اس لیے کہ بزرگ کو ایصال ثواب کا نام لگایا جاتا ہے، ذبح کے وقت اللہ وحدہ لا شریک کا اس پر نام لیا جاتا ہے۔ فرمایا من ہاؤنا علم ان البقرۃ المنظورۃ للأولیاء کما ہوا الرسم فی زماننا حلال طیب لأنہ لم یذکر اسم غیر اللہ علیہ۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے۔ باقی ہمارے ہاں نظر صرف اللہ کی ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ہمارے ہاں جو یہ نظر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یا عرفاً استعمال کیا جاتا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ نظر اللہ کے لیے ہوتی ہے اور اس کا ایصال ثواب کسی کے لیے بھی کر دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سعد بن معاذ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، مجھے آپ بتائیں کہ میں ان کے لیے کیا صدقہ کروں جو سب سے افضل ہو۔ یعنی یہ تو ان کا عقیدہ تھا کہ میں کوئی بھی چیز صدقہ کروں گا اس کا ثواب میری والدہ کی روح کو پہنچ جائے گا۔ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ ایو الصدقۃ افضل، جو سب سے افضل صدقہ ہے وہ آپ بتا دیں۔ یعنی صدقہ تو پہنچ جائے گا، یہ میرا عقیدہ ہے، لیکن جو میں یہ چاہتا ہوں سب سے اچھی چیز، سب سے افضل چیز، ایسی چیز اللہ کی راہ میں اپنی والدہ کے لیے ایصال ثواب کروں جس سے ان کو زیادہ فائدہ ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الماء، پانی۔ شارحین نے یہاں یہ بات لکھی ہے کہ مدینہ طیبہ میں چونکہ پانی کی قلت تھی، پانی کم تھا، لوگوں کو ضرورت زیادہ تھی، اس لیے آپ نے پانی کے بارے میں ارشاد فرمایا لہٰذا جس علاقے میں لوگوں کو جس چیز کی ضرورت ہو اس کا صدقہ کرنا سب سے افضل ہوتا ہے، جس سے اللہ کی مخلوق کو زیادہ فائدہ ہو۔ لیکن ہمارے بزرگان دین جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا نام لیا ہے لہذا ایصال ثواب کے لیے جب کوئی چیز رکھی جائے تو اس میں پانی ضرور رکھنا چاہیے۔ پانی کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو یہ فرمایا تو انہوں نے کنواں، بخاری کے اندر ہے کہ انہوں نے کنواں کھدوایا اور کہا ھذہ لأم سعد، سعد کی ماں کا یہ کنواں ہے، یعنی اس سے جو لوگ پئیں گے اس کا ثواب سعد کی ماں کو ہوگا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کا کنواں ہے، یعنی اس کا ثواب جو ہوگا اللہ اس کی ماں کی روح کو پہنچا دے گا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام رکھنے سے چیز حرام نہیں ہو جاتی جب تک اس کے اندر وہ شرک کا پہلو نہ پایا جائے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ کوئی بےتاب ہو جائے، مجبور ہو جائے، حد سے بڑھنے والا بھی نہ ہو اور باغی بھی نہ ہو، ان اللہ غفور الرحیم، تو اللہ بخشنے والا ہے، اللہ مہربان ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔